جس طریقے سے انبیاء کرام کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے نکاح بھی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ویکیشن کے پیریڈ میں بے شمار علاقوں میں شادیوں کی دھوم آپ کو نظر آئے گی، اور بے شمار گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس وقت بہت سارے ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یعنی کہ نکاح اس کو ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے اکثر شوہر کے حقوق کے متعلق علماء ذوی الاحترام سے سماعت فرمایا ہوگا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور عمومی طور پر مرد اپنی زوجہ کے سامنے اپنے حق کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو یقیناً شوہر کا مرتبہ بہت بلند بالا ہے، بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور شوہر کے حقوق یقیناً بہت زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے مرد پر عورت کے بھی حقوق متعین فرمائے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس کے متعلق چند گوشے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے گھر کو جنت بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء۔ اے انسانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ عز و جل جملہ انسانوں کو ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور کس سے ڈرو؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے دوسرے کو پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور آپ دیکھیں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں۔ رب قدیر جل جلالہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی کو نکالی جائے، بائیں جانب کی پسلی کو نکالی جائے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بائیں جانب کی پسلی کو نکالا گیا، اور اسی سے رب قدیر نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھ لگائیں، کہ رب قدیر نے فرمایا اے آدم پہلے مہر ادا کرو، اس کے بعد ہاتھ لگانا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، مہر کیا ہے؟ حوا کا مہر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے آدم، حوا کا مہر یہ ہے کہ میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ آپ سوچے رب قدیر یہ بھی تو فرما دیتا اے آدم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ رب قدیر نے یہ فرمانے کی بجائے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھو؟ وجہ یہ تھی کہ انسان پیدا ہوگا آدم و حوا کے ذریعے پیدا ہوگا، اور جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سرکار کے درود کے صدقے میں پیدا ہوں گے، یعنی کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں پر مصطفیٰ پیارے کا احسان جاری ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا کو کیوں پیدا فرمایا، اور وہ بھی کہاں کی پسلی؟ جو دل سے لگ کر جو پسلی تھی اس پسلی کو نکالا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل سے قریب وہ پسلی تھی، اور دل کا خاصہ ہے محبت کرنا، تو چونکہ دل کی خاصیت جو محبت کی ہے
پسلی اس کے قریب ہونے سے اس کے اندر بھی محبت کا عنصر پیدا ہو جائے، اور جب اس پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اللہ اکبر، اس کے بعد میاں بیوی میں محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے عورت کی تخلیق کا مقصد، عورت کی پیدائش کا مقصد کیا فرمایا؟ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے انسان ہی میں سے عورت کو پیدا فرمایا، اور کیوں پیدا فرمایا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے سبب سے مردوں کو سکون حاصل ہو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان رب قدیر نے مہربانی اور رحمت کو رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت تسکین کا ذریعہ ہے، اور جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنے کے لیے رب قدیر نے نکاح کے نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے تم نکاح کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کے دور کے اندر انسان نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن نکاح کے بعد ازدواجی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کے متعلق اللہ کے رسول کے ارشادات، اس کو بھی پیش نظر جملہ انسانوں کو رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق قرآن مقدس میں رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک حضور کے اخلاق سب سے بڑے ہیں۔ اور رب قدیر یہ بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کے ساتھ مرد کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے، عورت کے ساتھ مرد کو کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ارشادات فرما دیے ہیں۔ آج کے جدید دور کے اندر انسان عورت کو، مرد عورت کو اپنے گھر کی لونڈی یا کنیزہ سمجھتا ہے۔ آج کے دور کے اندر انسان اپنی بیوی کے سلیکشن کے سلسلے میں جب نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بس رنگ کے اوپر مرتا نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے پہلے جس سے نکاح کرنا ہے اسے ایک بار دیکھ لیا کرو۔ حیرت کی بات ہے انسان دیکھتا ہے لیکن کیا دیکھتا ہے؟ بس اسے رنگ پسند آ گیا، فیس کٹ پسند آ گیا، نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور شادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھو صرف حسن کی بنیاد پر تم شادی نہیں کرنا، صرف حسن کی بنیاد پر نکاح کا پیغام نہ بھجوانا، بلکہ یاد رکھو حسن تو آج ہے کل چلا جائے گا۔ جس چیز کو خاص طور پر دیکھنے کا حکم فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ جس سے تمہیں نکاح کرنا ہے اس کے کردار کو دیکھ لو، اس کے دین سے محبت کو دیکھ لو، اس کے اخلاق کو دیکھ لو، اس کی سیرت کو دیکھ لو، اس لیے کہ حسن تو آج ہے کل چلا جائے گا، لیکن اگر کردار مصطفیٰ کے ارشادات کے مطابق ہے تو کردار ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہمیشہ باقی رہنے کے سبب سے گھر کے اندر ہمیشگی کی سکون میسر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچو تو صحیح، عورت کے ساتھ اس نے سلوک کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے رہا کرتے تھے، بڑے اچھے انداز سے ملا کرتے تھے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لمحات گزارا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، احادیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے محبت کی کیفیات کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کتنا عظیم نظام قائم فرمایا ہے۔ میرے آقا اپنی بیویوں سے کس طرح محبت فرماتے تھے، کس طرح سے ملا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات بھی سرکار سے کس طرح سے کھل کر سوال کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کس حد تک محبت فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس طریقے سے رسی میں گانٹھ مضبوط ہوتی ہے نا، میری تم سے محبت بھی اتنی ہی مضبوط ہے اور اتنی ہی اچھی ہے، اتنی ہی سچی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد پھر سرکار سے یہ سوال کرتی اور عرض کرتی سرکار اب مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اس محبت میں ابھی تک کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی ہے، جیسی پہلے محبت کرتا تھا ویسی ہی محبت کرتا ہوں۔
آپ اندازہ تو لگائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت کا کس طریقے سے اظہار فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہوں کہ معاشرے کے اندر بڑا عجیب حال بن چکا ہے، بڑی عجیب کیفیت بن چکی ہے، مرد گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایسے ظالمانہ سلوک اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ابھی کچھ دنوں پیشتر آج جو گفتگو کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ ہی دنوں پہلے 2-4 روز پیشتر کی بات ہے، میرے سامنے ایک واقعہ اسی طریقے کا پیش آیا اور کچھ لوگوں نے اس قسم کی بات پیش کی کہ فلاں صاحب نے اپنی عورت کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر ورم آ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج تک دنیا کے اندر ہم یہ تو بتاتے چلتے ہیں کہ مردوں کے یہ حقوق ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مرد پر عورت کے لیے عورت کے حقوق اللہ نے کیا مقرر فرمائے ہیں، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کے متعلق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے۔ میں نے سوچا اس گوشے پر بھی گفتگو ہو۔ آپ سوچئے سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں لکڑی لیتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دور تشریف فرما ہوتی ہیں کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو پھینکتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں پر وہ لکڑی گرتی ہے اور پیر پر وہ لکڑی لگتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طریقے سے چہرہ بناتی ہیں جیسے ان کو بہت سخت چوٹ آئی ہو، بہت سخت مار لگی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کی لکڑی مجھے لگ گئی اور بدلہ لینا یہ اسلام کے قانون کے مطابق ہے، میں بھی سرکار آپ سے بدلہ لوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اسلام نے بدلے کا حکم دیا ہے، لیکن میں نے جو لکڑی پھینکی تھی وہ اتفاق سے تمہیں لگ گئی، میرا مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول بھی مسکرا دیے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی مسکرانے لگ گئی۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے۔ عوارف المعارف میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنے پیارے آقا نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں حلوہ لے کر حاضر خدمت بھی، اور سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حلوہ رکھا۔ قریب سرکار کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھی، تو میں نے ان سے بھی کہا، اے سودا تم بھی حلوہ کھا لو۔ وہ کہتی ہیں، اے عائشہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو تمہیں کھلا کر دم لوں گی، چھوڑوں گی نہیں، تمہیں کھانا ہوگا۔ وہ کہتی میں نہیں کھاؤں گی۔ کہا میں تمہیں ضرور کھلاؤں گی، اور نہیں کھاؤ گی تو تمہارے منہ پہ حلوہ لگا دوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزید تھی، حلوہ نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ لیتی ہیں اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر لگا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں، اے سودا میں عائشہ کو پکڑتا ہوں، اس کے چہرے پر تم بھی حلوہ لگا دو۔ سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر لگا دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی کیا کرتے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اہل و عیال کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کیا کرتے، ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرتے۔
کبھی کبھی بڑی عجیب عجیب باتیں سرکار فرماتے جس سے امہات المؤمنین مسکرا دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ سارے کھیل کود باطل ہیں، یعنی فائدہ مند نہیں ہیں، 3 کھیلوں کے علاوہ. ایک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیر چلانا، کمان سے تیر کو نکالنا، یہ کھیل فائدہ مند ہے. گھوڑ سواری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی فائدہ مند کھیل ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ کھیل بھی فائدہ مند ہے. اللہ اکبر. آج کے دور کے اندر وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو شادی کے بعد آوارگی کے اندر گزارتے ہیں اور رات گئے تک چوراہے پر بیٹھ کر ہنسی مذاق میں وقت گزار دیتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ بیویوں کا خیال نہیں کرتے اور گھر کی طرف توجہ نہیں فرماتے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کل بروز قیامت خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر انہیں سخت ترین سزاؤں کی ان کے لیے سخت ترین سزاؤں کا پیغام سنایا جائے گا. اس لیے یاد رکھو اگر اس زواجی زندگی سے منسلک ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھی طریقے سے پیش آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت فرماتے کہ اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کسی پیالے سے کوئی چیز پی لیتی تو پیالے کے جس جگہ پر میرے ہونٹ لگتے، سرکار جب اس پیالے سے کوئی چیز پیتے تو وہی ہونٹ رکھتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے. آپ سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. اور علماء کرام اور محدثین اعظام اور مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت نے عورت پر کتنی پابندی عائد کی ہے. وہ غیر محرم کے سامنے نکل نہیں سکتی. شوہر کو جو مرد ناپسند ہو، جو رشتہ دار ناپسند ہو، اس سے کلام نہیں کر سکتی. وہ کسی کے ساتھ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتی، کسی کو اپنی آواز سنا نہیں سکتی. اس حد تک اللہ عز و جل نے قانون عورت کے لیے نافذ فرمایا. اب عورت جب ان سارے قانون کے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہوگی تو اب وہ کس کے ساتھ دل لگی کرے، کس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اجازت دی اور شوہر کو حکم دیا اپنی عورت کے ساتھ دل لگی کیا کرو کہ وہ شریعت کی پابند ہے، تم اس کی دل جوئی کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے پیارے حبیب بھی راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. سرکار فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سبب سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے. اس لیے یاد رکھو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عورت کے ساتھ دل جوئی کرنا، عورت کے ساتھ دل لگی کرنا، اس کی دل جوئی کرنا اور اس کے جائز مطالبات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک عورت کی ذمہ داری کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ عورت کو کس حد تک اجازت بھی عطا فرمائی. اگر کوئی مرد خوب دولت کمائے لیکن بیوی بچوں کی ضروریات جتنی ہے اتنی رقم بھی ان کو نہ دے، بخیلی کرے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے ضرورت جتنی رقم عورت کا بغیر شوہر کے کہے لے لینا، سرکار نے اس کی اجازت عطا فرمائی. اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت ہند بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہم پر خرچ کرنے کے اندر کوتاہی برتتے ہیں اور ضرورت جتنا خرچ بھی ہم پر نہیں کرتے، کیا آقا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے میرے اور بچے کی ضرورت جتنی رقم لے لینا یہ کیا ہم کو اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے اپنے ضرورت کی رقم اپنے شوہر کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر تم لے لو گی، اس پر عند اللہ کوئی تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ کل بروز قیامت تم اس کی جواب دہ ہوگی. اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عورت بدمزاج ہو، عورت کے اندر چڑچڑاپن ہو، تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو نبھانے کی کوشش کرو. اور قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اگر عورت کی کوئی بات تمہیں بھلی نہ لگے، تو ممکن ہے جو بات تمہیں بھلی نہیں لگتی اللہ نے اسی کے اندر کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی میں اللہ نے کچھ بہتر رکھ دیا ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو عورت کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، لیکن ہاں شریعت کے خلاف اگر عورت کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ خلاف شرع کسی کام کی اس کو اجازت بھی نہ دے، بلکہ فرمایا گیا اگر شوہر جو ہے وہ عورت کے خلاف شریعت کام کرتے ہوئے دیکھ کر عورت کو کچھ نہ کہے، بچوں کو خلاف شریعت کام کرتے ہوئے دیکھ کر بچوں کو نہ ٹوکے اور خود اپنی عبادت اور ریاضت میں زندگی کی ساعتوں کو گزارے، تو قیامت کے دن وہ بھی سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص نہایت ہی عابد و زاہد ہوگا، نہایت ہی پرہیزگار ہوگا، تلاوت قرآن مقدس کا عادی ہوگا، زندگی خدا کی فرما برداری میں گزار رہا ہوگا، لیکن کل بروز قیامت اس کے بیوی بچوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو بیوی بے عمل ہوگی، بچے بے عمل ہوں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ کے اندر جب اس کی بیوی اور بچوں کو پیش کیا جائے گا، رب قدیر فرمائے گا کیا تمہیں نیکیوں کا حکم نہیں ملا تھا؟ کیا تم اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتی تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے؟ بیوی کہے گی ہمیں اس کی اطلاع ہمارے شوہر نے نہیں دی تھی، ہمارے شوہر تو نمازی تھے، ہمارے شوہر تو پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں حکم نہیں دیا، ہم گناہوں کی طرف جاتے تو وہ چشم پوشی کر کے اپنی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزارتے، لیکن کبھی ہمیں ٹوکتے نہیں تھے، کبھی ہمیں نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس عورت کو اور اس بچے کو جس نے گناہوں کے اندر زندگی گزاری ان سب کو جہنم میں ڈال دو، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے والد کو اور اس عورت کے شوہر کو بھی جہنم میں اسی جگہ پر رکھنا جس جگہ پر ان دونوں کو رکھو گے۔ اللہ اکبر۔ اور مرد تو نمازی تھا، مرد تو پرہیزگار تھا، مرد تو عبادت گزار تھا، لیکن بیوی کو نماز اور روزے اور شریعت کی تلقین اور تاکید نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو بھی وہی ٹھکانہ میسر ہوا جو عورت اور بچوں کو میسر ہوا۔ میدان قیامت میں رب قدیر فرمائے گا اے فرشتوں اعلان کر دو کہ آج ایک شخص کی نیکی پہاڑ کے برابر ہے، لیکن بیوی بچوں کو نیکیوں کا حکم نہ دینے کی وجہ سے اسے بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مردوں کو رب قدیر نے حکم دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تعلیم دو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرو۔ خود رب قدیر قرآن مقدس سے فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ اس لیے یاد رکھو خود عبادت گزار بن جائیں، بیوی بچوں کی فکر نہ کریں، ان کی عبادت کی فکر نہ کریں، کل بروز قیامت سخت ترین مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور شریعت نے یہ قانون بھی ترتیب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ کبھی اس حدیث پر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں حکم دیا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا بچہ ہو تو مار کر نماز پڑھنے کی مار کر نماز کی طرف مائل کرو؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے۔ محدثین کرام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اس میں قوت و طاقت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل دوسرے 7 سال کے بعد 14 سال کی جب عمر کو بچہ پہنچتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، اور تقریباً بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جب بچہ بلوغ کی آدھی منزل طے کر لیتا ہے، یعنی بالغ ہونے سے 7 سال پہلے کی زندگی میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے بدن کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پیر کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں کو اس کی طاقت صحیح طور پر وہ استعمال کریں، اس کے لیے نماز کی نصیحت کرو۔ اور بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز کے قریب نہ جائے، نماز ادا نہ کرے، تو سرکار نے فرمایا اسے مارو۔ وجہ یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو شہوانی خواہشات اس کے اندر بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور فتنے میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اسے نماز کا حکم دو، یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو مارو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں تم اسے مار کر نمازی بنا دو گے تو وہ اپنی طاقت کا استعمال گناہوں میں نہ کرے گا، نماز کے اندر کرے گا، اور نماز کا جب عادی بن جائے گا تو نماز اسے گناہوں سے خود بخود روک لے گی، بے حیائی سے روک لے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بچپن کی یہ عادت ایسی اس کے اندر داخل ہو جائے گی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا نمازی بن کر کے زندہ رہے گا۔ اس لیے بچوں سے اور بیوی سے
چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے، اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں، اچھی طریقے سے پیش آیا کریں، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، ان کی سیرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان کی خوراک کا معقول انتظام کریں، ان کے رہن سہن کا معقول انتظام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لباس استطاعت کے مطابق ان کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کی بھرپور کوشش کریں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اس سے انشاءاللہ زندگی کے اندر بہاریں پیدا ہوں گی اور زندگی خوشگوار گزرتی نظر آئے گی۔ جو لوگ اپنی راتوں کو آوارگی کے اندر گزارتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے گھروں پر جاتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو بیدار ہوتے ہیں، خدا را ایسی زندگی نہ گزارو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن نشیں فرما لیں کہ عورت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مرد دوسری طرف اپنی توجہ رکھتا ہے، دوسری عورتوں کی طرف نگاہیں دوڑاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھتا ہے، جو غیر محرم کو دیکھتا ہے، در حقیقت غیر محرم کو دیکھنا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان ہی دو عورتوں کو جھانکا کرتا ہے۔ اس لیے سرکار نے سخت ترین ارشاد کے ساتھ منع فرمایا کہ کسی غیر محرم کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، کسی غیر محرم عورت کو جھانکنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تاکید فرمائی گئی کہ وہ غیر مرد کی طرف اپنی توجہ کو اور اپنی نگاہوں کو نہ لے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پورے معاشرے میں تباہی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ آج کے دور کا مسلمان سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا میرے آقا کی زندگی پاک سے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی آخرت کو اور اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی خدا اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔